السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ٹی وی کی جانب سے یمنا عباد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میڈیا کی بنیاد شیطانی منصوبوں پر رکھی گئی ہے، اسی لیے میڈیا میں شیطانی صفات یا شیطانی علامات کھل کر دکھائی جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ لوگوں کو یقین ہو کہ وہ اس شیطانی میڈیا کے غلام ہیں۔ اسی طرح انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سالوں سے لوگوں کی برین واشنگ کرنے میں مصروف ہے اور طرح طرح کے سپر ہیروز کی شکل میں لوگوں کو ان کے سحر میں مبتلا کر رہے ہیں۔ لیکن اسی میڈیا کے ذریعے 2014 میں ترکی میں تاریخ پر رقم ڈرامہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب ان ترکی ڈراموں کو لوگوں نے اسکرین پر دیکھنا شروع کیا تو ٹی وی کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوا، کیونکہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے سحر میں گم مسلمانوں نے پہلی دفعہ اپنے حقیقی تاریخی ہیروز کا مشاہدہ کیا۔ اس کا ثبوت پورے پاکستان کی شکل میں موجود ہے۔ جہاں پہلے انڈین ہیروز کو پسند کیا جاتا تھا، آج وہی نوجوان ارطغرل غازی کے بہادری کے قصوں میں ان 2 نمبر ہیرو کو فراموش کر بیٹھے ہیں جن کے پہلے کبھی وہ دیوانے تھے۔ آج میں آپ کو ایسے 5 ڈرامے بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ کو تاریخ کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوں گی، اور دوسرا، ان ڈراموں کو دیکھنے سے فحاشی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان میں 5ویں نمبر پر ہے فلنٹا مصطفیٰ۔ یہ ڈرامہ ایک نوجوان جو کہ عثمانی پولیس میں ہے، اس کی بہادری اور چلاکیوں پر بنایا گیا ہے کہ کیسے وہ ہر لمحہ فری میسن اور شیطانی طاقتوں کے ہر چال کو ناکام بناتا ہے۔ فلنٹا مصطفیٰ ایک عثمانی جاسوس پر مبنی ہے، ایک افسانوی ٹیلی ویژن سیریز ہے جو TRT کے لیے یوسف ایس اینکر اور سردار ATC کے ذریعے تخلیق کیا گیا۔ اس کا پریمیئر 23 دسمبر 2014 کو ترکی میں TRT1 پر ہوا تھا اور اس کا دوسرا سیزن 2016 تک جاری رہا۔ دراصل اس ڈرامے میں بدنام زمانہ یہودی فری میسن کی سازشوں کو دکھایا گیا ہے جو خلافت عثمانیہ کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے مختلف طریقوں کے ذریعے خلافت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں اپنی طاقت اور پہنچ سے فری میسن نے عثمانی سلطنت کے اہم وزراء کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ نمبر 4، اس کے بعد چوتھے نمبر پر آنے والا ڈرامہ ہے یونس ایمرے۔ یونس ایمرے ترکی کے ایک صوفی شاعر اور درویش کی زندگی پر مبنی ہے جس نے اپنی زندگی تلاش حق کے لیے وقف کر دی تھی۔ اناطولیہ کے اس درویش، صوفی بزرگ اور خداداد صلاحیتوں کے مالک شاعر مولانا جلال الدین رومی کے ہم عصروں میں شامل تھے، اسی لیے انہیں رومی ثانی کہا جاتا ہے۔ ترکی کے سرکاری چینل پر نشر کی جانے والی مقبول سیریز یونس ایمرے 2015 میں نشر ہونا شروع ہوئی، جو 2 سیزن پر مشتمل ہے اور دونوں سیزن کے مجموعی اقساط کی تعداد 44 ہے۔ ابتدا میں شاعری کو گمراہ سمجھنے والے یونس ایمرے کے کلام میں جہاں صوفیزم، وحدت الوجود، دنیا کی بے ثباتی، انسانیت سے محبت، پیار، امن اور بھائی چارے کا پرچار ملتا ہے، وہاں ترکی کی ابتدائی اور قدیم تہذیب و ثقافت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پہ جو پسند کیا جانے والا ڈرامہ ہے وہ ہے محمد قوت الامارہ۔ یہ سلسلہ ایک بہادر سپاہیوں کے بارے میں ہے جنہوں نے 1916 میں برطانوی افواج کے خلاف قوت الامارہ کی جنگ لڑی۔ محمد قوت الامارہ پہلی جنگ عظیم کے تیار سلطنت عثمانیہ میں محمد اور اس کے دوستوں کی کہانی ہے۔ ان سب کا خواب یہ تھا کہ ریاست کو زندہ کریں اور وطن کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں۔ یہ ڈرامہ پہلی جنگ عظیم کے دوران جزیرہ عرب میں لڑے گئے ترکوں اور برطانوی فوج کی جنگ کے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں ترکوں کا جذبہ جنوں دیکھ کر بندہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے اور بے اختیار ترکوں کی جرات اور بہادری کی داد دیتا ہے، جو اپنے ہی ہم مذہبوں عربوں کی بغاوت اور کئی ملکوں کی فوج سے اس وقت لڑے جب ترکی کی حکومت انتہائی ہی کمزور ہوتی ہے۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب قوت الامارہ نامی شہر پر برطانوی راج نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر موجود عثمانی فوجیاں تو شہید کر دی گئی یا زخمی ہو کر قوت الامارہ شہر چھوڑ گئے۔ اس کے بعد 6 نوجوانوں نے کئی مہینوں کی مسلسل جدوجہد اور کوشش کے بعد اس شہر کو برطانوی راج سے واپس حاصل کیا۔ یہ داستان انسان کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے جب آپ دیکھیں گے کہ کیسے 6 نوجوان مہینوں تک قوت الامارہ شہر کے نیچے بنائی گئی سرنگوں میں رہتے ہیں اور وہاں رہ کر ہی اپنی کاروائیاں کرتے ہیں، اور بالآخر 6 نوجوان اتنی بڑی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آنے والا ڈرامہ ہے کرلوش عثمان۔
یہ ڈرامہ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کی زندگی پر بنا ہے، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس ڈرامے میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کس طرح رکھی گئی، اس ساری جدوجہد کو دکھایا گیا ہے۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور بچپن سے ہی بہت بہادر تھا۔ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، اسی طرح قلعے پہ قلعے فتح کرتا گیا اور بالآخر اس نے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا، اور اسی کے نام پر ہی اسلام کی سب سے بڑی سلطنت اور سب سے زیادہ دیر تک چلنے والی سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان غازی کی زندگی پر مبنی یہ ڈرامہ سیریل ابھی ترکی کے نیشنل ٹی وی پر آن ایئر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ممکنہ طور پر 8 سیزن ہوں گے۔ ابھی اس کا پہلا سیزن مکمل ہوا ہے اور دوسرا سیزن اسی مہینے شروع ہونے جا رہا ہے، اور دوسرے سیزن کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اتنا زبردست ہوگا کہ ڈیرلش ارطغرل ڈرامہ دیکھنے والے ڈیرلش ارطغرل کو بھول کر کلوش عثمان کے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ ہے ڈیرلش ارطغرل۔ اس کے نام سے کون واقف نہ ہوگا؟ اس کے سحر میں مبتلا لوگوں کو شاید ہی اب کوئی اور ڈرامہ پسند آئے۔ ایک ایسا کردار جو اس امت کے خوابوں کی مکمل تعبیر ہے، ایک ایسا مسیحا جو زخموں سے چور چور اس امت کے درد کا درما ہے۔ شاہ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی کی کمال مہارت رکھنے والا ارطغرل سلطان ایوبی کی ادھوری داستاں کو مکمل کرنے والے وہ رہنما تھے جو امام فروشوں پر قہر بن کر ٹوٹے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر مسلمان خود کو اس احساس کمتری سے آزاد محسوس کرتے ہیں جو صدیوں کی محنت کے بعد ان پر مسلط کی گئی۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر تمام مسلمان فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ ڈرامہ اسلامی کلچر کو قابل فخر چیز بنا کر پیش کرتا ہے۔ ڈیرلش ارطغرل غازی کی زندگی پر مبنی ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ کے قیام سے تھوڑا سا پہلے کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے فتح بیت المقدس سے کچھ عرصہ بعد کی کہانی ہے۔ اصل سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے اور اپنی نسلوں کے ذہن کو اس طرف راغب کرنے والے کہ ہم نے اپنی ایک اسلامی سلطنت بنانی ہے، دراصل ارطغرل غازی ہی تھے۔ انہوں نے اپنی جدوجہد اور کاوش سے اپنی نسلوں کو اس طرف مبذول کروایا کہ میری جدوجہد کو بڑھاتے ہوئے آپ اپنی ایک ریاست قائم کریں، اور اسی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بیٹے عثمان غازی نے اسلام کی اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ تو تھے میری لسٹ میں موجود 5 ڈرامے۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈرامے ہیں جن میں میں الگ ویڈیو بناؤں گی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کو جو کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے فحاشی پر مبنی ڈراموں اور فلموں کے سحر میں مبتلا ہیں، ان کو ان ڈراموں کی طرف راغب کروائیں، جس سے نہ صرف فحاشی اور ریانی پر قابو پایا جا سکے گا، بلکہ آپ کے بچوں میں جذبہ ایمانی اور اسلامی اقتدار کی اہمیت اجاگر ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان ڈراموں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔